ڈاکٹر رضوان صاحب ذرا بتائیے گا، تیاریاں تو کی گئی تھیں مگر اس وقت اگر آپ مجھے اپڈیٹس دینا چاہیں کہ کہاں پر کیا کیا سچویشن ہے پنجاب میں اور آپ لوگ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس وقت جو ہیں ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا فلڈ آپ کو پتا ہے پچھلے سال آیا، جب بیک وقت تینوں دریاؤں میں جو ہے وہ انڈیا نے پانی چھوڑا. دو دریا بالکل ہم بھول گئے ہوئے تھے، راوی اور چناب. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس بار بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اپ گریڈ کیا اور پریپیئرنیس کی. 3 ایکسرسائزز بھی ہو چکی ہیں، کئی بوٹس نئی ایڈ ہوئی ہیں، انفلیٹیبل بوٹس گئی ہیں، اسی طرح جیٹ سکیز ہیں، پھر اسی طرح سے ہماری کچھ الومینیم ایئر بوٹس ہم نے ایڈ کی ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس بار ہم نے ایڈ بھی کی ہیں. میں یہاں پہ خصوصی طور پہ جو آج آپ سے ایک کہوں گا آپ کے پروگرام کی وجہ سے، ہم سب لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں، سارے ہم نے بھیج بھی دیے ہیں. ہم نے تقریباً 750 بوٹس اس وقت فیلڈ میں بھیج دی ہیں، جتنے ولنریبل پوائنٹس ہیں وہ چلی بھی گئی ہیں. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور میں وہ اپیل کروں گا کہ وہ لوگوں سے کہ اس کے اوپر خصوصی طور پہ احتیاط کریں. سب سے پہلے تو دیکھیے یہ مانسون کا مہینہ ہے، اس میں بارشیں ہو رہی ہیں کچھ جگہوں کے اوپر انپریسیڈنٹڈ 200 ملی میٹر سے اوپر کی بارشیں ہم نے دیکھی، جہاں پہ گجرانوالہ میں، گجرات میں، لاہور کے کچھ علاقوں کے اندر. تو وہاں پہ سب سے پہلی چیز تو یہ اپنی اپنی چھتوں کو چیک کر لیجیے، اور اس کے اوپر یہ نہیں کہ چھت کو کلیئر کریں، اس کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں، تاکہ وہ اگر اتنی سٹرونگ نہیں ہے تو وہ واقعات نہ ہو. کیونکہ زیادہ تر جو ہم نے واقعات 100 سے زیادہ دیکھے وہ ہماری اسی قسم کے ہیں جو کہ چھتوں کے ہیں، چاہے وہ کہیں کمزور چھتیں تھیں یا کچھ اور، وہ گرنے کے واقعات. دوسرا جو ہے وہ ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ پانی کھڑا ہے. اگر شہر میں کہیں پہ ہے تھوڑا لمبا روٹ لینا پڑتا ہے یا بہت کوئی مجبوری نہیں ہے تو صحیح، اوائڈ کریں. تھوڑی دیر میں بارش، بہت اچھا انتظام کیا، ٹھیک ہے. جب 2-3 گھنٹوں میں پانی نکل جاتا ہے تو وہاں پہ جانے سے گریز کریں، اور جو کھمبے ہیں ان سے دور رہیں. تو یہ میری ایک خصوصی طور پہ ہوگی. اور ایسی جگہوں پہ نہائیں مت، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، اور جب ایسے بالکل علاقے آپ نے میں بڑا پانی زبردست یہ میسیج دیا ہے، بڑا ضروری ہے لوگوں کو بار بار اس بات کے بارے میں ریمائنڈ کرانا. عارف اللہ صاحب ذرا مجھے آپ بتائیے گا کے پی میں کیا تیاری ہے، کیا صورتحال ہے، اور جیسے کہ جن خدشات کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کر رہے تھے، ایسے ہی مسائل کا سامنا کے پی کو بھی ہے؟ جی بہت شکریہ. جو ہر سال مونسون کے جو ہمارے آپریشنز ہوتے ہیں اس کے جو گائیڈنگ پرنسپل ہے اس کو ہم ایک مونسون کنٹینجنسی پلان کی شکل میں ترتیب دیتے ہیں، جس میں جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اور جتنے ادارے وفاقی صوبائی ان سب کو ہم اعتماد میں لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی قدرتی آفات ہوتے ہیں اس کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ یا کسی ایک صوبائی حکومت کی اس کو کنٹرول کرنا اس کی کیپیسٹی سے باہر اکثر ہوتا ہے. تو اس لیے ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے سب نے مل کے چلنا ہوتا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سال 22% زیادہ روٹین سے زیادہ بارشیں ہوں گی جو ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوں گی. اب ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہمارے سارے واٹر شیڈ ایریاز بھی ہیں جہاں سے تمام آپ کے دریا نکلتے میجر، اور اسی ایریاز میں ہمارے جو گلیشیل لیکس ہیں جیسے آپ گلاف آؤٹ برسٹ جس کے آپ کے کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ایشوز ہیں. کچھ ہمارے دریاؤں کا لیول بھی ریز ہو چکا ہے جو کہ اس کا ریور بیڈ آبادی کے قریب آ چکا ہے. تو ان حالات کے پیش نظر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک تو ہمارے جتنے ریور بینکس کو اسٹیبلائز کریں، دوسرا ہم عوام کے ساتھ ایک بڑی بھرپور رابطہ مہم چلائیں تاکہ ان کو بر وقت آگہی ہو. بڑے ہمارے گھر جو ہیں نا وہ دریاؤں کے قریب ہیں یا ایسے ہگلی ایریز میں، ان کو ہم نے ایویکویٹ کرا ہے. پھر جو ہمارے میدانی علاقوں میں ہمارے پاس مسائل ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں کہ نہریں ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیمز بھی ہیں، تو لوگ اس میں نہانے کے لیے سمر ٹو بیٹ دا سمر وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری کافی کیجولیٹیز ہوتی تھی. تو اس دفعہ ہم نے کوئی 200 سے بڑھ کے 242 ٹیمپرری واٹر ریسکیو پوائنٹس بھی بنائے ہیں، جس کے اوپر ہم نے ایمرجنسی میڈیکل ٹیمز اور اس کے ساتھ ریسکیو 122 اور ضلع انتظامیہ کے لوگ لگائے، اور اس کو ہم نے ولنریبل پوائنٹ ڈکلیئر کیا تاکہ ہمارے ایسی چیز نہ ہو. کیونکہ سیاحوں کا انفلکس ہوتا ہے یہاں پہ اور پاکستان بھر سے سیاح آتے ہیں. آپ نے میری ایک اپیل بھی ہے سیاح حضرات سے کہ جب بھی آپ میدانی علاقوں کے آپ ڈرائیورز ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں کی تھوڑی سی مختلف ڈرائیونگ سکلز ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ آنے سے پہلے اپنے ٹائرز، اپنے انجن کو، اپنے بریک پیڈز وغیرہ کو ضرور دیکھ لیں. اور وہاں پہ کوشش کریں کہ وہاں پہ ہم نے آپ کی تعاون آپ کے لیے ہم نے ٹورسٹ پولیس بھی اور ٹریفک پولیس کی باہری کرنی، ان سے ضرور تعاون کریں کیونکہ پہاڑی علاقوں کی جو ڈرائیونگ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ 2 ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کہیں پہ بھی اچانک کوئی ندی نالا نکل آتے روڈ کے اوپر اور لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہ جی ہم اس کو کراس کر لیں گے، اور ان کی یہی صرف ایک مسٹیک جو ہے نا ان کے جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ 2 بالکل گزارشات میں ایسا آپ ہی کے توسط سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی مل جائے. ادر دین دیٹ ہمارے پاس جتنی بھی تیاریاں ہیں اس ٹائم ہمارے پاس کچھ کیجولیٹیز ہیں اس سال،
اور وہ اس میں زیادہ تر روف کولیپس کی وجہ سے ہیں، کیونکہ بارشیں زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے چھت جو ہے نا وہ گرنے کی وجہ سے کافی زیادہ ہمارے پاس کیجولٹیز اس آپ وجہ نے سے بھی ہیں۔ وہی بات کی، اور اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر رضوان وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ لوگوں سے انہوں نے اپیل کی تھی۔ ڈاکٹر رضوان صاحب، جہاں پر ہم اتنی ساری پلاننگ کرتے ہیں اور عوام سے اگر ہمیں ٹیکس لینا ہو تو اس کا پورا ایک میکانزم ہوتا ہے، لیکن کیا یہ جو سروے ہیں یہ ان بارشوں اس سیزن سے پہلے نہیں ہو سکتے؟ روف کولیپس کے کتنے واقعات ہیں، اور یہ نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں زیادہ تر کیجولیٹیز جو ہیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ گورنمنٹ یا متعلقہ ادارے سروے کریں اور لوگوں کو بر وقت آگاہ کریں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جو کہ حکومت کر سکتی ہے، اور اس میں ہول آف گورنمنٹ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہوئے جہاں پہ نکاسی آب کا تھا، جہاں پہ گجرات یا کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ ٹائم پانی کھڑا ہوتا تھا، آج وہاں پہ 2-3 گھنٹے کے اندر پانی نکل جاتا ہے جتنی بھی بارش ہو، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فلڈ سے نبر تازمہ ہونے کے لیے جتنا اکوپمنٹ ضروری تھا، واٹر ریسکیو ڈرونز تھے، لینڈنگ کرافٹ تھا، وہ سارا جو ہے ایڈ کیا گیا، خصوصی طور پہ جو ہے وہ اس کو ریویو کیا گیا اور اس پہ ایڈ کیا گیا۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر گھر کے اندر گھس جائیں، اس کی ہر ایک کی جا کے چھت چیک کرنا شروع کر دیں، یہ تو ناممکن سی چیزیں ہیں نا۔ یہاں پہ کچھ شہریوں کو بھی ایک ذمہ مردم دار شماری بھی تو ہوتی ہے نا اس پلے ملک میں، کرنا تو ہے۔ یہ والے سروے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ والا سروے جی ممکن، آپ سوچئے نا، آپ کیا آپ ہر ایک چھوٹے گھر کے اندر جا کے اس کی کیا چھت کو چیک کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اوپر صاف کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ اب تھوڑا سا ریئلائزیشن لوگوں کو بھی کرنی ہے کہ بھئی آپ کا چھت کے اندر گرڈر کی کیا سٹرینتھ ہے، ٹی آئرن اگر آپ کے لگے ہوئے ہیں ان کی کیا ہے۔ اگر وہ صرف ایک اینٹ کے ساتھ اور ٹائل کے ساتھ لگا ہے، اس کے اوپر آپ مزید مٹی ڈال کے اور اوپر سے اور لوڈنگ کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس نے گرنا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے بارش میں چیک کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا نکاسی ہے، آپ کا وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ کلیئر ہے، تو وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوگا، تو آپ کیا چھت جو ہے وہ کولیپس نہیں کرے گی۔ تو یہ تو تھوڑی سی ذمہ داری رکھتے ہوئے لوگوں کو اپنی چھتیں صاف کرنی ہے، وہاں پہ نکاسی آپ کو یقینی بنانا ہے، ایسے ایریاز میں جانے سے گریز کرنا ہے تاکہ آپ کو الیکٹرک کرنٹ نہ لگے، اور کہیں پہ آپ بنا ایسی جگہوں پہ نہانے سے گریز کرنا ہے۔ اب یہ تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہم نے پوائنٹس سارے بدلے پہ پوائنٹس پہ اس وقت کشتیاں ڈپلوائے ہو چکی ہیں، 750 کشتیاں، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ آپریشن لاسٹ ایئر کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ یہ تو اب تیاریاں ہیں، بر وقت لوگوں کو نکال بھی دیا گیا ہے، لوگوں کو ارلی وارننگ بھی دی گئی۔ پچھلے سال ہم نے صرف 26 لاکھ لوگوں کو نکالا اور 21 لاکھ جانوروں کو بھی وہاں سے نکالا، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اب کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن آج بھی میں کہوں گا جہاں پہ اب یہ پہاڑی دریا ہیں، ہل ٹورنٹس ہیں یا دوسرے دریا ہیں، وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے وہ لوگ نکل جائیں، اپنے جان اور اپنے یہ جو آپ کے مویشی ہیں ان کو بھی وہاں پہ سیف رکھے، کیونکہ تاکہ اگر کچھ عرصہ نکل جائیں گے، مہینے کی بات ہے، تو آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے جان و مال بھی، اور اپنی چھتوں کو چیک کریں جب بارش ہو رہی عارف صاحب، ہو۔ آپ نے سیاحوں کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا جاننا ہی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے یہ جو دن ہیں جون جولائی اگست، چھٹیاں ہوتی ہیں، فیملیز پلان کرتی ہیں، ٹرپ پلان کرتی ہیں، لیکن سیاح جب آ جاتے ہیں اور اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھنس جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہاں پہ کچھ گائیڈ لائنز ہونی چاہیے جو بتائیں جی کس سیزن میں سیاح کن علاقوں کا رخ کریں اور کن علاقوں کا رخ نہ کریں؟ جی، ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں ہم تو گائیڈ لائنز اس کے سلسلے میں ہم نے جاری بھی کی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے میڈیا کے اوپر بھی ہم نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ٹورزم پولیس کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہے، جو کہ جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں اس کے انٹری پوائنٹس پہ لوگ وہ پیمفلیٹس دیں اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں وہ آگاہی بھی دیں۔ تو پوری کوشش اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ پوائنٹس اس پہ تو ہم یہ کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی کنٹینجنسی پلان کے اور پلاننگ ہے، جتنے بھی ریسکیو آپریشنز ہیں، کوشش یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے بھی ہمارے ٹورزم ڈسٹرب نہ ہو۔ یہی 3 مہینے اس میں لوگوں نے بھی اپنے بھی تفریح کے لیے آنا ضرور ہوتا ہے، لیکن ڈسپائٹ آل دیز تھنگس ہم نے اپنی تیاری پوری کی ہوئی ہے۔ آل ڈسٹرکٹس ہیو بین پرووائڈڈ with all the necessary non-food items and stuff like that. So we are fully prepared for that. اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرے اس میں۔